ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کیا تعویذ گنڈوں کے ذریعے اولاد کا حصول ممکن ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ اور کوئی دوسری ہستی اولاد دے سکتی ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 49 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ پیدا فرماتا ہے جو چاہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، یا انہیں لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اولاد کی عطائیگی کے بارے میں جو حق بات تھی وہ اللہ تعالیٰ نے آیت بالا میں بیان فرما دی، لیکن جن لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی اور عقل و شعور سے کام لینا وہ نہیں چاہتے، ایسے لوگ جو عقل کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ مان کر بھی نہیں مانیں گے اور اپنا غیر شرعی کام جاری رکھیں گے۔ تعویذ گنڈا کرنے والے کرتے رہیں گے اور لینے والے تعویذ لیتے رہیں گے۔ قرآن کی یہ آیت سارے ڈھونگی بابوں کے ڈھونگ ختم کر دیتی ہے، مگر چونکہ اس کام میں عورتیں زیادہ ملوث ہوتی ہیں، لہٰذا وہ اپنے بیٹوں، بھائیوں، خامدوں اور بہوؤں کو کسی نہ کسی طرح اس طرف لگا لیتی ہیں، اور اس طرح شرک کا یہ کاروبار جاری و ساری رہتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس بات کا واشگاف اظہار کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھ سے اولاد مانگتے ہیں، اور جب میں اولاد عطا کر دیتا ہوں تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں، اور اس اولاد میں کسی دوسرے کو میرا شریک بنا لیتے ہیں۔ فرمان خدا ہے سورۃ الاعراف آیات نمبر 179 189 اینڈ 190۔ ترجمہ ہے اس کا، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے دعا کی اللہ سے جو ان کا رب ہے کہ اگر عطا فرمائے تو ہمیں اچھا اور صحیح و سالم بچہ، تو ضرور ہوں گے ہم تیرے شکر گزار۔ اور پھر جب اللہ نے ان کو صحیح و سالم بچہ دیا تو ٹھہرانے لگے وہ اللہ کے شریک دوسروں کو اس نعمت میں جو ان کو عطا کی تھی اللہ نے۔ پس بلند و برتر ہے ان سے جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ آیات بالا میں اللہ کریم نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ پہلے اولاد کے لیے مجھ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور جب میں اولاد دے دیتا ہوں تو پھر کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں کہ یہ بچہ تو فلاں صاحب کی تعویذ کی وجہ سے ملا ہے، اور یہ فلاں شخص سے دم کروایا تھا۔ اس طرح پھر اصل مالک حقیقی کو بلا دیتے ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے آیات بالا میں بیان فرمائی ہے کہ پھر میرا نام نہیں لیتے، پھر دوسرے لوگوں کا نام لینا شروع ہو جاتے ہیں، اور اکثر ایسا ہی ہو رہا ہے۔ شرک کا یہ کاروبار بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ جن کو کوئی کام کرنا نہیں آتا وہ تعویذ گنڈوں کی دکان کھول لیتے ہیں اور خلق خدا کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے دامے فریب میں آ کر بڑے بڑے اعلیٰ گھرانوں کی عورتیں اپنی عزتیں اور عصمتیں گوا بیٹھتی ہیں۔ یقین کر لو اور کہ صرف اولاد اللہ ہی کی دین ہے، اللہ کے علاوہ اور دوسرا کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسے ہے ہی نہیں جو اولاد دے۔ ان ڈھونگی بابوں کی ساری عمارت جھوٹ اور مکر و فریب پر کھڑی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی شخص ان کے مکر و فریب کا پردہ چاک کر کے ان کی چھترول بھی کر دیتا ہے، مگر یہ لوگ باز نہیں آتے، پھر کسی اور دوسرے شہر میں جا کر یہی دھندا شروع کر دیتے ہیں۔ حصول اولاد کے مسئلے کا حل یہی ہے کہ کسی میڈیکل اسپیشلسٹ گائنیکالوجسٹ سے علاج کرایا جائے اور خود اللہ سے دعا کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔
वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ मांगो, जो मांगना मुझसे मांगो, मैं कबूल करूंगा। और तुम्हारे रब ने फरमाया, इसका ये तर्जुमा है, और तुम्हारे रब ने फरमाया है कि तुम मुझे पुकारो, यानी मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरत अल बकरा आयत नंबर 186 में अरशाद बारी ताला है, वाइजा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीब दावत दाइज़ा दाने, और जब पूछें ए नबी आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में, तो बेशक मैं तो करीब ही हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। लिहाजा इस बात का यकीन कर लिया जाए कि दुआ सिर्फ अल्लाह से ही मांगनी है, औलाद अल्लाह ही देता है और तो कोई दूसरा नहीं देता। लिहाजा हमें इस बात का यकीन होना ज़रूरी है कि अगर हम अल्लाह को पुकारेंगे तो वो हमारी दुआएं ज़रूर सुनेगा। अगर हमारी किस्मत में औलाद होगी तो वो रब के मुकर्रर करदा वक्त पर मिल जाएगी। अगर किस्मत में औलाद नहीं तो फिर सारी दुनिया के बाबे मिलकर भी औलाद नहीं दे सकते। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रहमत से सिर्फ गुमराह लोग ही नाउम्मीद होते हैं। ये बात सूरत अल हजर आयत नंबर 56 में बयान हुई है। फरमाने खुदाबंदी है, वमन यक़नत मिन रहमत रब्बिही इल्ला ज़्वालून, वमन यक़नत मिन रहमत रब्बिही इल्ला ज़्वालून, कौन नाउम्मीद होता है अपने रब की रहमत से सिवाय गुमराह लोगों के। यानी जो गुमराह लोग हैं, जो भटक चुके हैं, वही अपने रब की रहमत से नाउम्मीद होते हैं। जिनका अल्लाह ताला पर यकीन है वो कभी दूसरी तरफ नहीं जाते, वो सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं और अल्लाह से ही दुआएं करते हैं। जो लोग सीधे रास्ते पर चलना चाहें तो अल्लाह की जिम्मेदारी है कि उनको सीधा रास्ता दिखाए। इसके अलावा और टेढ़े रास्ते मौजूद हैं जिन पर दुनिया चल रही है। तो इस बारे में अल्लाह पाक फरमाते हैं, व अल्लाह कसदुस सबील व मिनहा जाए, सीधा रास्ता दिखाना अल्लाह की जिम्मेदारी है, जबकि कुछ टेढ़े रास्ते भी हैं। अब ये बात उन लोगों को इंसान को समझनी चाहिए, अब ये बात इंसान को समझ लेनी चाहिए कि सीधे रास्ते पर चलना है या टेढ़ा रास्ता अख्तियार करना है। औलाद अल्लाह से मांगनी है या इन ढोंगी बाबों तवीज़ गंडे करने वालों के चक्करों में फंस कर टेढ़े रास्तों पर भटकना है। यह अब इंसान पर मुनहसर है कि किस रास्ते की तरफ जाए, सीधा रास्ता अख्तियार करे या टेढ़ा रास्ता अख्तियार करे।